اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الغاشیہ کا پارٹ 3۔ اس میں ہم نے دو حصے پڑھ لیے۔ پہلے حصے میں ہم نے صرف جہنمیوں کا ذکر کیا تھا کہ بہت سے چہرے اس دن تھکے ماندے ہوں گے، اپنی محنت جو بھی انہوں نے کیا ہے اس پہ کوئی ان کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوگا، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جہاں پہ ان کو کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا، اور کھانا بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہوں گی اور کچھ نہیں، جس کی وجہ سے نہ ان کی بھوک ختم ہوگی نہ وہ انہیں کوئی فائدہ پہنچائے گی۔ اور بہت سے چہرے اس دن خوش ہوں گے، اپنی محنت پر راضی ہوں گے، گھنے باغات میں ہوں گے، ان کے لیے قالین بکھرے ہوئے ہوں گے، اونچے تخت ہوں گے، پیالے بھرے ہوئے ہوں گے ترتیب سے رکھے ہوئے، اور سرہانے جگہ جگہ۔ یہ دو مضمون اللہ تعالیٰ نے ان میں بیان کر کے اب اللہ تعالیٰ غور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو تمہیں یہ چیزیں میں نے بیان کی ہے جنت جہنم کی، اگر تم اس کو جھٹلاتے ہو تو پھر اب میں تمہیں کچھ نشانیاں بتا رہا ہوں، ان پہ تو غور کرو۔ افلا، الف زبر آ کا مطلب کیا، فا کا مطلب پس، لا کا مطلب نہیں۔ افلا کیا پھر نہیں، کیا پس نہیں۔ ینظرون، نظارہ دیکھا اس نے، ینظرو وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، ینظرون وہ سب دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے۔ افلا ینظرون کیا وہ سب نہیں دیکھتے، الی الابلی، الا کا مطلب کی طرف، ابل اونٹ کو، ابلی اونٹ کی طرف، کہ وہ اونٹ کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے، کیفا کیسے، خلقت وہ پیدا کیے گئے ہیں، خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقہ وہ پیدا کیا گیا، خلقت وہ مونس پیدا کی گئی، ضربا 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 ضربو ضربت، ضربت اس نے مارا، ضربت وہ مارا، وہ ضربت اس نے مارا عورت نے، ضربت وہ عورت یا مونس ماری گئی، تو خلقت وہ پیدا کی گئی۔ اونٹ بھی عربی میں مونس ہے، اس وجہ سے خلقہ نہیں خلقت آیا ہے۔ تو کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کیسے ان کو پیدا کیا گیا۔ اونٹ کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اونٹ خاص طور پر صحرا، کیونکہ عرب میں صحرا تھے ہر جگہ، تو اونٹ خاص طور پر صحرا کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں، کیونکہ صحرا میں پانی نہیں ملتا، اس وجہ سے وہ پانی پی کے وہ دو دو ہفتوں تک پانی اپنے اندر سٹور کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آنکھوں پہ ان کی جھلی ہوتی ہے جو اسے ریتلی طوفان سے بچاتی ہے۔ اس طرح یعنی کئی ایسی چیزیں ہیں، جو خاردار جھاڑیاں، صحرا میں آپ کو پتہ ہے کوئی باغات نہیں ہوتے، گھنے پوئی سرسبز، تو اونٹ کی زبان، اونٹ کا منہ اس لحاظ سے ڈیزائن کیا گیا کہ وہ کانٹے دار جھاڑیاں کھا سکے اور اسی سے پیٹ بھر لے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے ان کو پیدا کیا گیا ہے، صحرا کے بالکل مطلب مطابق ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ اور آسمان کی طرف، کیفا کیسے، رفعت رفع اس نے بلند کیا، رفع وہ بلند کیا گیا، رفعت وہ مونس بلند کی گئی۔ آسمان بھی عربی میں مونس ہے۔ اصل میں یہ عرب لوگ جب سفر کرتے تھے نا، تو اونٹ پہ سفر کر رہے ہیں، آگے صحرا میں لمبے لمبے میدان ہیں، ان میں ان کو وہی آسمان، زمین اور صحرا اور پہاڑ یہ چیزیں نظر آتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں پہ غور کرنے کے لیے کہا ہے کہ تم انہی چیزوں پہ غور کر لو۔ اور آسمان کی طرف کیسے اس کو بلند کیا گیا ہے، یعنی بغیر ستون کے اس کو کیسے ہوا اوپر رکھا ہوا ہے۔ چھت تو تم بغیر ستونوں کے نہیں کھڑی کر سکتے، لیکن آسمان کیسے بغیر ستون کے ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ اور پہاڑ کی طرف، کیف کیسے، نصبت اردو میں لفظ نصب یوز ہوتا ہے، نصب کرنا، گاڑنا کسی چیز کو، تو ناصبہ اس نے گاڑا، نصیبہ وہ گاڑا گیا، نصیبت وہ مونس گاڑی گئی، پہاڑ بھی عربی میں مونس ہے۔ کیف نصبت کیسے ان کو گاڑا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اور پہاڑ کی طرف کہ کیسے ان کو گاڑا گیا۔ پہاڑ کا بھی 10% حصہ جو ہے زمین سے باہر ہوتا ہے، 90% حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے۔ جیسے دیوار میں کیل لگی ہوئی ہوتی ہے نا، تو کیل کا جتنا حصہ جو ہر سر ہے وہ باہر نظر آ رہا ہوتا ہے نا، اتنا ہی پہاڑ کا حصہ باہر ہوتا ہے، اور زیادہ تر حصہ 90% زمین کے اندر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے لفظ استعمال کیا گیا نصیبت گاڑا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اور پہاڑ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے ان کو گاڑا گیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ اور زمین کی طرف، کیف کیسے، سُطِحَت ان کو بچھایا، سطح کا مطلب برابر کرنا، سُطِحَت برابر کیا گیا۔ یہ قرآن پاک میں بہت جگہ پہ مضمون بیان ہوا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِحَادًا کیا ہم نے زمین کو بچھونا بستر نہیں بنایا، تو وہی، اور زمین کی طرف کیسے اسے برابر کیا گیا ہے۔ فَذَكِّرْ فا کا مطلب پس، ذکر یہ صیغہ امر ہے، ذکرا یذکرو، تذکرو، تذکرو سے جب صیغہ امر بنائیں گے تو تے اڑ جائے گا، ذکرو آخری حرف ساکن ہو جائے گا، ذکر بن جائے گا۔ فذکر پس نصیحت کرو، انما بے شک، ما اضافی ہے، انت آپ،
مذکر نصیحت کرنے والے ہیں، نصیحت کریں، بے شک آپ نصیحت ہی کرنے والے ہیں، لستا نہیں ہیں آپ، لیسا وہ ہرگز نہیں ہے، لستا آپ ہرگز نہیں ہیں، تم یا آپ، لستا تم ہرگز نہیں ہو، علیہم ان کے اوپر، علیہم ان کے اوپر، بمسیطر مسلط کر دیے گئے، تم ان پر مسلط نہیں کر دیے گئے، یعنی آپ نصیحت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نصیحت کرتے تھے تو لوگ اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے تھے، قیامت کا انکار، ایک فیکٹ بتا رہے ہیں، حقیقت بتا رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جھٹلاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور نئی بات مانتے تھے، آپ کے اپنے سگے رشتہ دار، چچا، اپنے جو رشتہ دار ہیں وہ انکار کرتے تھے تو دکھ ہوتا تھا، انہیں لگتا تھا کہ میری دعوت و تبلیغ میں کوئی مسئلہ ہے جو یہ اسلام کی دعوت قبول نہیں کر رہے، تو لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر مسلط نہیں کر دیے گئے، ہدایت صرف ہمارے پاس ہے، ہم ہدایت دیں گے، الا سوائے اس کے من وہ جو تولا جو رخ پھیرے یا پیٹھ پھیرے، و کافارا اور وہ کفر کرے، تولا بھی تولایا تھا اور کافرا اور وہ کفر کرے، سوائے اس کے جو پیٹھ پھیرے اور انکار کرے، فا کا مطلب پس، یعذب عذب یعذب عذاب دینا، عذب اس نے عذاب دیا، یعذب وہ عذاب دیتا ہے یا دے گا ہو اسے، فیعذبہ پس اسے وہ عذاب دے گا، وہ کون؟ اللہ، پس اللہ اسے عذاب دے گا، العذاب الاکبر بڑا عذاب، اکبر جو ہوتا ہے سب سے بڑا، پس اللہ اسے بڑا عذاب دے گا، انا بے شک، الینا الا کا مطلب کی طرف، نہ ہماری، الینا ہماری ہی طرف، ایابہم انہوں نے لوٹنا ہے، ایاب کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، واپس آنا، ایابہم انہوں نے ہمارے ہی طرف لوٹنے ہیں، ثم پھر، انا بے شک، علینا ہمارے اوپر ہی ہے، حسابہم ان کا حساب، یعنی آپ نے اس چیز سے پریشان نہیں ہونا کہ یہ پیٹھ پھیرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، اللہ انہیں بڑا عذاب دے گا، انہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے اور ہمارے اوپر ہی ان کا حساب لینا، ہم پھر اس وقت انہیں دیکھ لیں گے۔ تو آج کے بامحاورہ ترجمہ کر دوں، کیا پس یہ اونٹوں کی طرف دیکھتے نہیں کہ کیسے انہیں بنایا گیا، اور آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیے گئے، اور پہاڑ کی طرف کہ کیسے ان کو گاڑا گیا ہے، اور زمین کی طرف کیسے اسے بچھا دیا گیا، بس آپ نصیحت کرو کیونکہ آپ نصیحت ہی کرنے والے ہو، آپ ان پہ مسلط نہیں کر دیے گئے، سوائے اس کے جو پیٹھ پھیرے اور انکار کرے، پس اللہ اسے بڑا عذاب دے گا، انہوں نے ہماری ہی طرف لوٹنا ہے اور ہم ہی ان کا حساب لیں گے۔ تو یہ تفسیر تھی آج، اور انہی 3 حصوں میں سورہ الغاشیہ ختم ہوئی، وما علینا الا البلاغ المبین۔